یہ سارا معاملہ پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ ایمیکیبلی سالو ہو سکتا تھا. تھوڑی سی بات مجھے یہاں یہ کر لینے دیجیے کہ یہ جو خان صاحب ہیں یہ 10 یا 11 کو غالباً ان کے اوپر پابندی لگی ہے. ایک دن پہلے وہ کورٹ میں جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس میں تشریف لائے تھے, وہ بھی تھے, ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی, اور بیماری کا کہیں دور دور تک کوئی ذکر نہیں تھا. یہ پچھلے 3-4 دن میں کون سی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں, یہ ہمیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے, خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, صحت دے, اور یہ بعد میں آپ دیکھیے معائنے شائنے ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک جو ہے وہ ہو جائے گا. اینی وے, جو بیرسٹر گوہر علی صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا تھا وزیر داخلہ صاحب سے کہ جناب ہماری ملاقات کرا دیں. بہتر طریقے سے انہوں نے خیر ریکویسٹ کی, لیٹر بھی لکھا ان کو, اور انہوں نے بھی ان سے کہا کہ اچھا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں. ملاقات ہوئی تو نہیں ہے, اور نہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 15 سے بلکہ 17 سے پہلے ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ کانفرنس ختم ہونی ہے 16 کو, 17 تک لوگ کچھ جائیں گے. چائنیز پرائم منسٹر چونکہ 17 کو بھی یہیں ہے, اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ وہاں پر یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو یہ ہدایت کی تھی, ان کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ بھائی تھوڑے سے دن کے لیے آپ پوسٹ پون کر دیں, کوئی خرابی نہیں ہے, کیونکہ اس قسم کے مظاہروں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. بالکل, پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے بھی کچھ رہنماؤں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہو نا, آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے پشاور میں احتجاج کرنا کر لیں, ہم نے جی لاہور میں کرنا ہے کر لیں. آپ کہتے ہیں ہم نے کرنا وہاں ہے کانفرنس کے ہال کے سامنے, تو وٹ از دیٹ وی وانٹ ٹو پروو. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرا مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ضد لگائیں گے اگر آپ ریاست کے ساتھ, اور ریاست آگے سے اگر اکڑ جائے تو پھر صورتحال جو ہے اس میں بہتری آنے کی بجائے تلخی بڑھے گی. آپ کو نہیں لگتا کل کا دن اتنا اہم ہے, گورنمنٹ کو بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے؟ ایک ملاقات کی بات تھی, ملاقات کروا دیتے. ساری جو فلیکسیبلٹی ہے یہ صرف حکومت سے کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مطلب باقی بھی تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, باقی کے لوگ بھی پکڑے جاتے تھے. نواز شریف نے جیل کاٹی, شہباز نے جیل کاٹی, زرداری صاحب نے جیل کاٹی, کون بڑا لیڈر جیل میں نہیں رہا ہے. لیکن ایک پارٹی ڈکٹیٹ, میں نے کہا ہے نا کہ طریقے اس کے بے پناہ ہو سکتے تھے, لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جے تسی نہ کرائی تو پھر تہاڈی کانفرنس دی ایسی تیسی, یہ پھر کوئی نہیں کرائے گا, اور نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی. ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ پارٹی کے اندر بھی اس احتجاج کے حوالے سے تقسیم ہے. جی ٹھیک ہے, بڑے مثلا ویئر از آور بردر فیوریٹ گنڈا پور صاحب, جی اصل میں تو اس کے نعرے آنے چاہیے تھے نا کہ آ رہا ہے, آ رہا ہوں, یہ کر دوں گا. وہ بھی اس احتجاج کے اس وقت خلاف ہیں, تو پارٹی کے اندر بھی اس کے اوپر بہت ڈویژن ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر بیٹر سینس پرویل کرتی تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود سے انیشیٹو لے کے کہتے کہ جناب یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس لیے اب ہم یہ احتجاج 18 کو کریں گے, 19 کو کریں گے, جو بھی ڈیٹ دیتے وہ. ٹھیک, یہ تو ہوگی احتجاج کی کہانی کہ احتجاج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, تو کل کا دن بتائے گا اس کے بارے میں بہتر. اب آئینی ترامیم آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہے کافی حد تک؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں کہا, از ون آف دا مین اسٹیک ہولڈرس. جی, اس لیے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ دینی سیاسی جماعت ہے, اس لیے بہت سارے آسپیکٹس ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شروع میں بہت ہی تلخ اور ڈفرینٹ اور ہارڈ لائن لی تھی انہوں نے. ایک وقت تو ایسا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے ہم. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, ایک وقت آیا کہ پھر انہوں نے کہا ہم نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ڈرافٹ بنا رہے ہیں. ہاں جی. پھر انہوں نے کہا ہم اپنا ڈرافٹ طریقہ انصاف کے ساتھ مل کے بنائیں گے. تو مل کے تو بنا نہیں, وہ تو راضی ہو گئے. وہ جا کے سندھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمارا تو اجماع ہو گیا ہے. ہاں جی. تو مولانا جو ہے از اے ماسٹر آف اسپرنگنگ سرپرائزز, تو وہ سرپرائزز جو ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو اگر یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے تو پھر 2-3 باتیں تو طے ہیں. ایک بات تو یہ طے ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ تو بنی کے بنی, کیونکہ اس کے اوپر تو پہلے بھی لوگوں میں اتفاق رائے تھا. اگر آپ میثاق جمہوریت کے اس ڈاکومنٹ پہ جائیں تو اس میں تو ساری پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا. مولانا فضل الرحمان بھی بہت عرصے تک یہ کہتے رہے کہ ہاں ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں ہیں. وہ تو میرے خیال سے وہ جو ملاقاتیں ہوئی ان کی پی ٹی آئی کی, اس کے بعد پھر وہ کورٹ سے بینچز بنانے پر آ گئے تھے. اب کاہے پہ اتفاق رائے ہوا ہے وہ تو جب سامنے آئے گی بات. لیکن یہ میں بتا دوں آپ سے کہ اس کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اس کانفرنس کے دوران کوئی چیز سامنے آئے گی.
ٹھیک. کیونکہ بلاول نے بھی یہ انڈیکیشن دے دی ہے کہ 25 اکتوبر اور 25 اکتوبر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا بلاول صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آئینی عدالت کی یہ جو ضرورت ہے اس پر کسی کو حاوی نہیں ہونے دیں گے. دوسری طرف جماعت اسلامی کے نعیم الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک نیا چیف جسٹس نہیں بن جاتا تب تک جو ہے آئینی ترامیم کو ہولڈ رکھیں. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے جو لڑائی ہے اصل وہ میرے خیال سے میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لڑائی یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ پرسنل اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ مطالبہ کرنا, میں اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو جسٹس منصور علی شاہ کو کنٹروورشل بنانے کا واحد سہرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اچھا, جب آپ ایک جج کا نام لے کے اس کو کنٹروورشل بنائیں گے تو آپ سوچیں ذرا, اگر یہ ترمیم ہو گئی, دیکھیے ادھر ترمیم ہو گئی اور 3 کا پینل گیا اپروول کے لیے, تو کیوں بنائیں گے وہ منصور علی شاہ کو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے نام کے ساتھ, آپ کون ہوتے ہیں یہ مطالبہ کرنے والے کہ اس کے نام کا نوٹیفیکیشن, اور بھائی وہ ہو جانا ہے نا جاری, یار اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں بھائی, کیوں جاری کریں بھائی, آپ کون ہیں؟ تو اس لیے اب یہ جو ترمیم ہو جائیں گی, جو کہ لگتا ہے کہ ہو جائیں گی, مولانا صاحب اگر راضی ہو گئے تو پھر تو کچھ نتھنگ اسٹاپنگ نا ہو جائیں گی, تو پھر اس کے بعد صورتحال سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ اکثر بدل جائے گی. چیف جسٹس کس نے بننا ہے, وہ 3 کا ایک پینل جائے گا. پہلے بات ہو رہی تھی کہ 5 کا پینل جائے گا, پیپلز پارٹی نے کہا 3 کا پینل جائے گا. پہلے تھی ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے گی, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نہیں صوبوں میں بھی بنائیں. تو یہ پورا ایک سٹرکچر کھڑا ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے we'll have to wait only for 2-3 more days. اس کے بعد یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کیسے بننے جا رہی ہیں اور کب بننے جا رہی ہیں. اچھا بخاری صاحب, یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایس سی او اجلاس کی آڑ میں آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے حکومت. میں نے جیسا بھی کہا کہ بلاول صاحب نے بھی اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسی کوئی جلدی نہیں ہے, اور حکومت کی طرف سے بھی ایسا کوئی پینک دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ایسے لگے کہ یہ اگلے 2 دن میں دیکھیے اس کا ایک پروسیس ہے, یہ ٹیبل ہوگا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی, اس کے اوپر بحث ہوگی, تبھی تو بنے گی. نہیں ہے تمام پارٹیز اپنے مسودے تیار کیے ہوئے ہیں, تو اس پہ وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ جو توقع تھی کہ شاید پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کے ایک مسودہ بنائیں گے, وہ کہانی تو گئی ہے مک. ٹھیک ہے, جو بھی مسودہ ہے حکومت کا اس کے اندر جو بھی متفقہ طور پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے ترامیم دی ہیں, ترامیم دی ہیں, وہ ان میں سے کافی ساری منظور ہو گئی ہوں گی. اسی لیے اتفاق رائے کی بات کی ہے مولانا نے, اور اگر انہوں نے اتفاق رائے کی بات کر دی ہے تو پھر یہ آئی ترمیم. ٹھیک ہے, اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس کی حلف برداری تک جو ہے آئینی ترامیم ہو جائیں گی اس سے پہلے. تو بخاری صاحب اس میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس بننے سے پہلے یہ تمام تر معاملات طے پا جائیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو, یہ بھی آپ بتا بھی رہے تھے, میں نے آپ کو چھپے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی تھی, جب آپ کسی چیز کو پرسن اسپیسیفک بنا دیتے ہیں پھر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جیسے منصور علی شاہ کر کے انہوں نے ان کے کیریئر کو کافی دھچکا میرے حساب سے پہنچایا ہے. اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ بلاول کی طرف سے تو یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. تو اگر آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشن کورٹ بن جاتی ہیں, قاضی فائز صاحب ادھر موو ہو جاتے ہیں, تو بن جائیں گے نا منصور علی شاہ صاحب اس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس. تو نتھنگ اسٹاپنگ, بٹ وی ول ہیو ٹو سی کیا کروٹ لے گی یہ نئی صورتحال, اب کون کس طرف ٹلٹ بڑھائے گا اور کس کی بات مانی جا رہی ہے. یہ میرے خیال سے بالکل ابھی لگ یہی رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی آئینی ترامیم کو لے کر راضی ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئینی ترامیم کی منظوری تک کیا صورتحال بنتی ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا